کیا تمہیں کچھ اللہ سے خبر ہے؟ قسم بخدا کچھ بھی نہیں، بلکہ تم تو دنیا اور اس کی زینت کے عاشق بنے ہوئے ہو۔ اگر تو اپنے دعوے میں جس کا کہ تو مدعی بنا ہوا ہے سچا ہوتا تو ایک ذرہ کی طلب میں بھی ہیلا نہ کرتا۔ تو اپنے نفس کو تقدیر کے جنگل میں ڈال دے، یہاں تک کہ جب اس کا معاملہ کامیابی پر پہنچ جائے گا تیری سینٹھی کا سرا باب قرب سے جا کر مل جائے گا، تیرے روبرو ایسا حسین چہرہ آ جائے جو کہ دنیا و آخرت کی زینت سے نہایت خوبصورت ہوگا۔ تم دونوں کے درمیان میں دوستی کامل ہو جائے گی اور تمام حجاب و واسطے اٹھ جائیں گے۔ تو اپنی تقدیر کے میدان سے دنیا کی فریاد سننے لگے گا، پس تو اپنی امانتیں سپرد کر دے اور مجھ سے پوری اپنی خدمت لے۔ میں تیرے نقصان و نفع کے لیے یہاں قید ہوں، دنیا کے جواب دینے کے لیے تیرا قرب الہی سفارش کرے گا۔ اس وقت علم کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا اور شریعت کا ہاتھ اس کی مدد کرے گا، لیکن ابتدائے امر میں قبل مخالفت اپنی طبیعت اور خواہش و ارادہ کہ تیرا دنیا میں غوطہ لگانا اور یہ خیال کرنا کہ مقربین و محبوبین سے ہے، بس یہ تو ایک حسرت ہے جس نے تجھے لازم پکڑ لیا ہے اور ایک محرومی ہے جو تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر تو یہ جان لیتا تاکہ بتحقیق دنیا تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، البتہ تو اس کا سوال نہ کرتا۔ جب تیرا باطن اللہ عز و جل کے لیے مہذب بن جائے گا تو دنیا تیرے لیے مہذب بن جائے گی۔ ظاہراً دنیا تیرے لیے شیریں معلوم ہوتی ہے، اس کا شربت زہر ہے، اور اولاً وہ میٹھا پن ظاہر کرتی ہے اور بات کو تلخی اور کڑوا پن دکھاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب تیرے قلب میں اثر کر لیتی ہے اور وہ تجھے اپنے پہلو میں دبا لیتی ہے تو اس وقت زہریلا اثر دکھاتی ہے اور تجھے قتل کر دیتی ہے۔ اگلے بزرگ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے پہلے خطرات کے درمیان میں تمیز و جدائی کر لیا کرتے تھے۔ اے وسوسۂ نفس اور وسوسۂ شیطان اور وسوسۂ قلب کے درمیان میں تمیز نہ کرنے والے، تو وسوسۂ شیطانی میں جو کہ معاصی اور لغزشوں سے ملا ہوا ہے اور اصل میں کفر سے اور فرا میں نافرمانیوں کے ساتھ لاحق ہے، اور الہام ملکی یعنی فرشتہ میں جو کہ طاعتوں اور اعمال صالحہ سے تعلق رکھتا ہے، کیسے تمیز کر سکے گا؟ ان صاحب سے جنہیں سولی پر چڑھایا گیا یعنی منصور حلاج علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ مجھے وصیت فرمائیے، جواب دیا وصیت نفس کے لیے ہے، اگر تو اس پر سوار ہو گیا بہتر ہے، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو کر تجھے خوار و ذلیل کر دے گا۔ جب تیرا ارادہ بادشاہوں کی معیت میں رہ کر شراب پینے کا ہو، بس تو اولاً ویرانوں اور بیابانوں اور جنگلوں کو لازم پکڑ، یہاں تک کہ تجھے اپنے نشے سے ہوش آ جائے، تاکہ تو بادشاہوں کے بھیدوں کو جن کی تو معیت چاہتا ہے ظاہر نہ کرے، بس ان کے ہلاک کر ڈالنے سے تو نجات پالے، وہ تجھے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اسی واسطے ان کی معیت میں رہنے سے سفر کر جانا بہتر ہے، یعنی یا ان کا سفر اقامت سے بہتر ہے۔ یہ دنیا سفر کی سواری بنائی گئی ہے۔ اگر تیرا ارادہ رب تعالی سے ملنے کا ہے تو اس پر سوار ہو کر احکام شرعی کے لازم پکڑنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر۔ دروازہ الہی پر پہنچنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے اور ارادہ کرنا کسی شے پر سبب ہے۔ تو علم کے دروازے پر حکم شرع کے واسطے سے آئے گا۔ حکم شرع دو قسم پر ہے، اوامر اور نواہی۔ پس جو شرع ہم کو حکم کرتی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم پر آفتیں ہیں، اس مقام پر پہنچ کر بندہ اس بات
بات کا حاجت مند ہوتا ہے کہ وہ عالم ہو۔ تم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں طاعت پر قائم ہوں پھر بھی مبتلا آفات ہوں، یہ کیا حال ہے؟ اس کو جواب دیا جائے کچھ یہ سمجھنے کے لیے تو تھوڑے سے علم کا محتاج ہے۔ صاحب شرح ذخیرہ کرتا ہے اور صاحب علم اس کو ظاہر کرتا اور خرچ کرتا ہے۔ شرح زاہدوں کی معیت میں ہے اور علم صدیقوں محبوبوں انس رکھنے والوں کی معیت میں۔ زہد شریعت کی معیت میں ہے اور محبت علم کی معیت میں۔ یہ اس کا شریک ہے اور وہ اس کا وزیر۔ زاہد بننے والا مثل بخار والے کے ہے اور زاہد مثل سل والے کے، اور عارف گویا مرنے کے بعد زندہ ہو جانے والا ہے۔ اس زاہد بننے والے نے خواہشوں کو چھوڑ دیا اور روزہ رکھا، بس اس کا نفس بخار میں مبتلا ہو گیا، اور زاہد نے ہمیشہ کے لیے ترک شہوات کیا، اس کے مرض نے بڑھ کر سل کو پیدا کر دیا۔ اس کے اعتبار سے گویا دنیا مر چکی ہے۔ وہ سچا زاہد اسی حالت میں لطف الہی کے فراش پر یعنی جل جلا و امن والا ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کہ وہیں اس کے زہد کے دروازے پر قسم قسم رنگ برنگ کے کھانے اور کھوٹیوں پر مختلف لباس پڑے موجود ہوتے ہیں۔ وہ دنیا سے بغیر اس کے کہ اپنے مقسوم کے حصوں کو پورا کر لے نہیں نکلتا ہے۔ کافروں اور نافرمانوں نے دنیا کی طلب میں خوبی نہیں برتی، حرام میں پڑ گئے۔ اللہ تعالی نے اس بندہ کو زندہ کر دیا، پھر اس کو فنا کے بعد دوسری زندگی عطا فرمائی۔ اس کا گوشت تلاش کیا، باقی نہ رہا، ہڈیاں ضعیف ہو گئیں، کھال پتلی پڑ گئی، نفس پگھل گیا، اس کے غدود تک باقی نہ رہے اور خواہش معزول ہو گئی، نفس پگھل گیا، طبیعت مغلوب بن گئی، محض قلب باقی رہا جس میں روح اور معنی اور معرفت و توحید جلوہ افروز ہیں۔ یہاں پر آ کر سوائے قلب کے کوئی بادشاہ نہیں رہتا اور حق تعالی اس کی نگہداشت فرماتا ہے، اس کو مرنے کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی شہوتیں اور لذتیں مانوی طور پر مری ہوئی رہتی ہیں۔ یہ موت علم لدنی والی اور موت صدیقی ہے۔ وہاں کی نعمتیں دکھانے کے بعد اللہ تعالی پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے، جس کو وہ اپنے باب قرب پر مرا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کثیر حکمتوں اور بھیدوں اور بہت لشکروں اور رعایا کا نظارہ کراتا ہے، پھر جب وہ ملک و ملکوت دکھا دیتا ہے اور اس کو اپنے بھیدوں پر خبردار کر دیتا ہے تو اس کے روح و جسم اور ظاہر و باطن کے درمیان میں مقسوم حصوں کے حاصل کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے حصوں پر قبضہ کر لے، اور اس سے قبل اگر اس پر شرق و غرب کے اقسام و انواع کی چیزیں پیش کی جائیں تو ان سے ایک ذرہ بھی نہ لیتا۔ قدرت خفیہ الہی اور اس کے ارادہ باطنی کی موافقت میں رہتا۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام اور خواص بندہ مخلوق الہی میں سے ان بندوں کے اور ان کی شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں قطعاً شہوات اور کوئی ارادہ ذرہ برابر باقی نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ ان بندوں کے باطن خدا کے لیے صاف ہو جاتے ہیں۔ پس جب رب تعالی اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنے مقسوم حصوں پر قبضہ کر لیں تو ان میں ان حصوں کو پورا کر لینے کے لیے وجود کی زندگی کا ایجاد کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ نکاح کیا اور نہ کسی شے کے مالک بنے۔ آخر زمانہ میں اللہ تعالی ان کو زمین پر اتارے گا، پس قریش کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کرائے گا اور اس لڑکی سے آپ کو اولاد دی جائے گی۔ عارف باللہ علم و زہد کے مضبوط کر لینے کے بعد کھایا کرتا ہے، پس وہ اپنے مقسوم حصہ تمہارے ساتھ مل کر کھاتا ہے۔ خواہشات کی چیزیں اس کے بعد
کھاتا ہے کہ شک کے وقت ان میں زہد کر چکتا ہے، پس جب اس کو معلوم کر لیتا ہے اس کے واسطے وہ چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اور عمدہ کھانا زاہدوں کے نزدیک مثل شراب پینے اور سور کے گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت سے زاہد ایسے ہیں جو اپنے زہد کی وجہ سے حق عز و جل سے محجوب ہیں۔ کتنے عارف ہیں کہ وہ اپنی معرفت پر نظر کرنے کی وجہ سے اللہ سے محجوب رہتے ہیں، اور یہ بہت کم ہے، اور اکثر یہی ہے کہ وہ اس آفت سے سالم رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا داروں سے تیرا قرب تجھ کو اللہ تعالی سے دور کر دیتا ہے عز و جل، اور تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تیری توجہ آخرت اور طاعت الہی پر ہو سکتا ہے کہ تو ایسی حالت پر پہنچ کر نجات پالے، تیرے مقسوم حصہ زبردستی تجھے پہنچیں گے، اور وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی طبیعت سے باہر آ جا اور اس کی جگہ پر تو شرعی رخصتوں کو جگہ دے دے۔ بعدہ یہ حکم دیتا ہے کہ تو آہستہ آہستہ رخصتوں کو چھوڑ کر عزیمت کی طرف آ جا، یہاں تک کہ تیرے کل فعل مطابق عزیمت ہونے لگیں۔ پھر جب تو عزیمت پر صبر کرنے لگے گا اس وقت محبت الہی تیرے قلب کے اندر آ جائے گی عز و جل۔ پھر جب محبت قرار پکڑ لے گی اللہ عز و جل کی طرف سے ولایت آئے گی اور تجھے گلے لگائے گی۔ اگر تو عقل مند ہے تو تو اپنے نفس کو دوزخ والوں میں سے شمار کر، تاکہ یہ امر تجھے نیکوکاری کرنے پر برانگیختہ کرے۔ پس اگر تو اہل جنت سے بھی ہوا تو تو نے عمل کر کے شکر مولا کو ادا کر لیا۔ جس وقت تو گھر سے نکلے یہ سمجھ کہ تو لڑائی کی طرف جا رہا ہے، گویا کہ تو اپنی منزل کی طرف لوٹ کر نہ آئے گا، اور تو اس بات کو جان لے کہ تو اپنے کسب کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، اور اس بات کا یقین رکھ کہ اللہ عز و جل بلا کسب و کوشش کے بھی تجھ کو رزق دینے پر قادر ہے۔ ایمان والا شخص کبھی مثل پہاڑ کے ہوتا ہے اور کبھی مثل پر کے، بلا کے نازل ہونے کے وقت مثل پہاڑ کے ہوتا ہے، اور صحبت الہی کے وقت وہ مثل پر کے ہوتا ہے کہ اس کو قضا و قدر کی ہوائیں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ اے ہماری قوم والو، تم سے رسالت و نبوت کے مرتبہ تو فوت ہو چکے، اب تم سے ولایت کا مرتبہ بھی فوت نہ ہو جائے۔ خودی کے ساتھ میں بادشاہی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا اندھا بن جا گویا کہ تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، گویا تو ایسا سیراب ہے کہ تجھے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا کہ تو ایسا مردہ ہے کہ تجھ میں حرکت ہی نہیں ہے۔ افسوس ان محجوبوں کے لیے جو یہ نہیں جانتے کہ بتحقیق وہ محجوب ہیں، نہ تو بھلائی کرتا ہے اور نہ اہل خیر کی تو خیر پر مدد کرتا ہے، بتحقیق تو سراپا شر ہے۔ دنیا کو بغیر آخرت کے، ظاہر کو بغیر باطن کے تو دوست رکھتا ہے۔ تیری حکومت اور تیری امیری اور تیرا مصاحب تجھ کو کچھ نفع نہ دے گا، ان قریب تو مر جائے گا اور بعدہ ذلیل ہوگا۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو پس عزت اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ و صالحین کے ہی واسطے ہے۔ دنیا سمندر ہے اور شریعت جہاز، اور ناخدا لطف الہی عز و جل ہے۔ پس جو شخص شریعت کی مطابعت سے ہٹے گا دنیا کے سمندر میں ڈوبے گا، اور جو شریعت کے جہاز میں سوار ہوگا اور وہاں کھڑا ہونا ناخدا اس کو اپنا نائب بنا لے گا اور جہاز مع سامان کے اس کے حوالے کر دے گا اور اس سے رشتہ جوڑ لے گا، اور ایسا ہی حال ہے اس شخص کا جو کہ دنیا کو چھوڑے اور علم میں مشغول ہو جائے اور تکلیفوں پر صبر کرے، وہ شریعت کا محبوب بن جائے، ناگاہ وہ اسی حالت میں ہوتا ہے۔
کہ اس کو اللہ عز و جل کا لطف اپنی معرفت اور خلعت مخصوصہ لے کر آ پہنچتا ہے، تیرے لیے ولایت پر دلالت ہے۔ غیر اللہ کے فوت ہو جانے پر تیرے لیے اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے۔ جب تجھ سے کوئی شے فوت ہو جائے پس تو اس پر غم نہ کیا کر، کیونکہ بادشاہ اپنے مال میں تصرف کیا ہی کرتا ہے۔ غلام اور اس کی تمام مملوکہ چیزیں اس کے مولا ہی کی ہوتی ہیں۔ جو کچھ خدا آج تجھ سے لے لے گا کل تو اس کو پالے گا۔ دوزخ کی آگ اس سے کہے گی، اے مومن تو جلد مجھ پر سے گزر جا، پس بتحقیق تیرے نور نے میرے شعلہ کو بجھا دیا۔ اسی طرح سے جب دنیا میں ایمان قوی ہو جاتا ہے اور باطن قرب الہی سے متصل ہو جاتا ہے تو آفتوں کی آگ لگ آتی ہے اور قلوب کے دروازے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ مجاہدہ کی آگ آتی ہے، مریدوں کے راستے میں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ پس وہ مرید جس میں دنیا کا بقیہ اور خلق کی رویت کا سامان موجود ہوتا ہے اس کو یہ آگ پکڑ لیتی ہے اور کامل الایمان مرید سے کہتی ہے کہ اے ایماندار تو مجھ پر سے جلد گزر جا، پس بتحقیق تیرے نور نے میرا شعلہ بجھا دیا۔ پس ایسوں کو دنیا میں وہ تیر بھی نقصان نہیں پہنچاتے جو کہ قلعہ کی دیوار پر گر کر دیوار کو توڑ دیں۔ تم عمل کیے چلے جاؤ، تمہیں دنیا و آخرت کی آگ نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جن کا طبیب نام رکھا جاتا ہے، ان کو وہ عافیت میں زندہ رکھتا ہے اور عافیت میں مارتا ہے، اور وہ ان کو عافیت میں ہی جنت میں داخل کرے گا۔ جو اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے وہ شہوتوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اسے مقسوم حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ پڑوسی کا دیکھ لینا گھر سے پہلے ہے، اس کو اچھا پڑوسی مل گیا۔ اس بابرکت شخص نے گھر پر فتح مندی پالی، اس نے بادشاہ کی طرف سے مرتبہ پا لیا۔ اس نے فرما دیا، تحقیق آج کے دن تو ہمارے پاس مرتبہ والا، امانت والا ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس کی حضوری میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنی دونوں آنکھیں اس کے ملک میں سے کسی چیز کی طرف نہیں اٹھاتا ہے اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مثل اس دلہن کے جو کہ آراستہ کر کے بادشاہ کی طرف بھیجی گئی ہو۔ اس کا تمام کھانا پینا بادشاہ کا قرب ہوتا ہے، وہ اپنی تمام خواہشیں اس بادشاہ کے قرب میں پا لیتی ہے۔ جب نفس تابع دار ہو جاتا ہے تو قلب کی معیت میں رہتا ہے، قلب نفس کا قیدی بن جاتا ہے، قلب قید خانہ سے نکالا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اس کی نجابت اور حسن اخلاق اور حسن ادب کے ظاہر ہونے کے بعد جب اس کو بادشاہ کے نزدیک لایا جاتا ہے اس وقت بادشاہ اس کا کرامت کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور مقرب بنا لیتا ہے اور اپنے سے نزدیکی دیتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور خلعت بخشتا ہے اور اس سے بغیر واسطے کے خود کلام کرتا ہے کہ تحقیق تو آج میرے نزدیک صاحب مرتبہ امین ہے۔ وہ اپنے غیر کے ساتھ پھر اس کو مشغول نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ رضی اللہ عنہ ارداہ انا نے چیخ ماری اور فرمایا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غائب حبیب تیرے ساتھ مشغول ہونے کے لیے آگے بڑھا تاکہ وہ دوسرے مشغلے میں نہ پڑے۔ جب اس بندہ کی صحبت طویل ہو جاتی ہے اور اس سے سفر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کا گوشت بڑھتا ہے اور ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے اور اس کی دہشت سکون پا لیتی ہے، بادشاہ کا مخصوص رازدار بن جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ اس کو حاکم اور اپنی رعیت و اصحاب و ولایت پر امیر بنا دیتا ہے اور اس کو دریا کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ڈوبتوں کو بچائے
اور جنگل کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ مردوں اور بچوں کو درندوں کے منہوں سے چھڑائے، جبکہ وہ بندہ اپنی طبیعت کے گھر سے باہر نکل گیا، اللہ نے اس کو نیابت و امانت کا اہل بنا دیا، ان کے قلبوں پر ویسے ہی خلعت عطا کرتا ہے جیسے کہ نبیوں اور رسولوں کے قلبوں پر خلعت عطا کیے تھے علیہم السلام، اور ان کے لقب اولیاء و ابدال کے لقب ہیں۔ اے بازاریو، یہاں مجلس میں بادشاہی رازدار اور اصحاب خبر لوگ موجود ہیں، تم باادب بنو۔ اس سے آپ کا اشارہ ان ولیوں اور فرشتوں کی طرف تھا جو کہ آپ کے مجلس مبارک میں حاضر تھے، اور وہ دوسرے حاضرین سے پوشیدہ تھے، وہ ان کو نہ جانتے تھے۔ سوال: قبض کب بست ہو جاتا ہے اور ہزل کب جد بنتا ہے؟ جواباً ارشاد فرمایا، جب وہ تجھ سے بست کرے گا تجھے انبساط حاصل ہو جائے گا، تیرے حق میں تیری رخصت عزیمت بن جائے گی اور تیری عزیمت ناز بنے گی، یہاں تک کہ جب تو سراپا عزیمت بن جائے گا تو وہ تجھ کو اپنے فضل و انس کے گھر میں داخل فرمائے گا، تو وہاں بغیر رخصت اور بغیر عزیمت کے فعل مجرد بنا ہوا باقی رہ جائے گا۔ تیری مثال اس شخص کی سی ہو جائے گی جس کے سامنے طبق کھانے کا بھرا ہوا رکھا ہو، اس میں سے اس نے کچھ ہی کھا پایا ہو کہ اس سے کہہ دیا جائے کہ اب تو دوسرے گھر میں جا کر کھا۔ رخصتیں ناقص عمل والوں کے لیے ہیں اور عزیمتیں کامل الایمان کے لیے، اور بادشاہت حقیقی فنا ہو جانے والوں کے واسطے۔ میں پہلے زمانہ میں بغیر خلوت و گوشہ نشینی کے زمین پر نہیں بیٹھتا تھا، اور اب اس کے خلاف حالت ہے۔ میں منجملہ اور لوگوں کے ہوں جو کہ اپنی حالت کے بیان کرنے میں کسی سے شرماتے نہیں ہیں، کیونکہ میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ حسن ادب تو دو جگہوں میں ہے، دنیا کے چھوڑنے میں اور اس کے لینے میں۔ تو خلوت میں جہالت کو ساتھ لیے ہوئے نہ جا قبل اس کے کہ تو مہذب بن جائے، گوشہ نشین نہ بن۔ اولاً تفقہ حاصل کر، پھر گوشہ نشین کرنا تو کسی مجلسوں میں جاتا ہے، پھر گوشہ نشینی کرنا تو کتنی مجلسوں میں جاتا ہے، اور عمل ایک کلمہ پر بھی نہیں کرتا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی ولی کو دیکھا، بس اس ولی سے اس نے وصیت چاہی، اس نے اس کو بھلائی اور نیکی کی وصیت کی، پس اس نے وصیت کو قبول کر کے اس پر عمل کر لیا اور اس کو اپنا توشہ بنا لیا، اور تو خبروں پر مطلع ہو جاتا ہے اور آثار کو دیکھتا ہے اور ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے، اور تیرا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تیرا قدم اپنی جگہ پر ہی قائم رہتا، بلکہ جب تو آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، جس کے 2 دن آج اور آئندہ کل دونوں برابر ہیں، پس وہ ٹوٹے اور نقصان میں ہے۔ اے مخاطب، اللہ تجھ پر رحم کرے، ہوشیار ہو جا، دنیا ایک گھڑی کا کھیل ہے، بس تو اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اولیاء اللہ کو ہیبت الہی نے ضعیف بنا دیا ہے اور ان کے اعضاء کو مقید کر دیا ہے، ان کے قلوب پر اللہ عز و جل کی طرف سے دہشت غالب ہو گئی ہے، بس ان کی حالتوں میں ایک جگہ پر پڑا رہنا اور بیٹھنا لازم ہو گیا ہے۔ جب ان پر مقصوم روزی پر قبضہ کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک لقمہ دینے والا ان کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ ان کو آ کر غذا کھلا جاتا ہے۔ اگلے اور پچھلوں کے واسطے اس بندے کے پاس یعنی مجھ پر کوئی اعتراض نہیں۔ اے میرے مرید، تو اپنی حفاظت کر، دین کے ساتھ موافقت کر، ورنہ تو میری نسبت اور طریقہ کو قطع کر دے، تو جانے اور تیرا کام۔ جاہل مت بن، تو اپنے گھر میں بیٹھ جا،
بیٹھ جاتا ہے اور فضول باتیں بکتا رہتا ہے۔ ہم نے بہت دوائیں پی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ موافقت کی ہے۔ ہم تجھے ایک مجرب دوا جو ہمارے پاس ہے بتاتے ہیں، تو اس کا استعمال کر۔ تو اس دن سے ڈرو جس میں مال اور اولاد کچھ نفع نہ پہنچائیں گے۔ کون سا مال؟ وہ مال جس کو تو نے حلال طور سے اور محنت سے جمع کیا اور اس کو اس کے طریقے سے حاصل کیا، اور مثل گزشتہ اہل عرب کے تو نے دعویٰ کیا کہ یہ تیرا مال ماں اولاد کے قیامت کے دن تجھے نفع پہنچائے گا، اور ارشاد الہی ہے اس دن کو یاد رکھ جس دن مال اور اولاد کچھ نفع نہ دیں گے مگر وہ شخص جو کہ اللہ کے روبرو سلامتی والا قلب لے کر حاضر ہوگا نفع پائے گا، یعنی جس نے اپنے قلب سے مالوں اور اولاد کی طرف نظر نہ ڈالی اور نہ ان دونوں کو اس کے قلب نے جگہ دی، بس وہ یہی خیال کرتا رہا کہ ان دونوں میں اللہ ہی وکیل ہے۔ یہ ان دونوں کی مصاحبت میں بھی صرف موافقت حکم الہی کے لیے رہا، پس اس کا قلب مال اور اولاد کی آفتوں سے سلامت رہا۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو یہ خبر دی جائے کہ بادشاہ اپنی لونڈی سے اس کا نکاح کر دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا مروا ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اگر کہیں بھاگ جاؤں تو یہ بادشاہ مجھے اپنے لشکر سے پکڑوا لے گا، اور اگر میں اس کی مخالفت کروں گا تو وہ اپنی حکومت کی وجہ سے مجھے مروا ڈالے گا، اور اگر میں اس کی موافقت کروں گا تو وہ اپنی لونڈی سے مروا ڈالے گا، مجبوراً حکم شاہی کو منظور کر لے گا۔ بادشاہ نے اپنی لونڈیوں میں سے اس کو ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر دینے کا حکم دے دیا، اور اس لونڈی کو حکم دیا کہ تو اس کو زہر دے دینا اور جب یہ سو جائے تو ذبح کر ڈالنا۔ اے افسوس و حسرت و نقصان ایسے شخص پر، اور لیکن اولا حسن ادب اور بادشاہی حکم کی موافقت کا اظہار قلبی خوف کے ساتھ تھا۔ اس شخص نے کہہ دیا میں نے حکم سنا اور تعمیل کو تیار ہوں، یہ کہہ کر داخل مجلس ہو گیا، نکاح و ہدیہ کو قبول کر لیا۔ شب باشی کا وقت آیا، اس نے بدن پر خوف و اختیار کی ذرہ پہن لی، قلب کی آنکھوں میں بیداری کا سرما لگا لیا تاکہ وہ اپنی عورت کی حرکتوں اور سکون و عمل کی طرف نظر کرتا رہے۔ اس کی خوشی بدل گئی۔ بادشاہی نوکر چاکر گمان کرتے رہے کہ جو امر اس شخص کو پہنچتا ہے اس میں وہ قابل رشک ہے، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور وہ لونڈی اپنے زہر سے اس کو ہلاک نہ کر سکی۔ یہ مطلب ہے الا من عطا اللہ آیا کا قلب سلیم والے کے لیے نفع ہے۔ دنیا وہ زوجہ ہے، نہ یہ بندہ خدا اس کے ساتھ سویا اور نہ اس کے ساتھ عمر بھر خلوت کی اور آخرت کی طرف آ گیا، اور دنیا نہ اس کے تقوی کو چھین سکی اور نہ اس کے دین کو بدل سکی۔ بس یہ سلامتی مقصود ہے۔ ایسا ہی حال عارف باللہ کا ہے جو کہ اس دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب ہے۔ جب ولی اللہ کے پاس صفائے باطن کے وقت قاصد علم آ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تیری طرف ایک دنیا کے حصہ کو منسوب کر دے تاکہ وہ قلوب صدیقین کے لیے باعث حیات بن جائے، اور وہ ایک قسم کا مشغلہ اور مشقت اور کدورت اور توجہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو بتا کہ تو کیا عمل کرے گا، تو کیسے اپنے قلب و باطن کو سلامت رکھے گا۔ بس باطن اس پر آگاہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ اور قلب دونوں ساتھ ہو کر شاہی دروازے پر جا کر کہتے ہیں ہم سے کیا کام لینے کا ارادہ ہے؟ کیا تیرا ارادہ ہم کو اپنے سے محجوب کر دینے کا ہے؟ کیا تو ہم کو اپنے دروازے سے جدا کرنا اور ہمارے عیش کو منغص کرنا چاہتا ہے؟
منغص کرنا چاہتا ہے، ہم اس آستانے سے بغیر عہد و پیمان کے نہ ہٹیں گے۔ اور یہ دونوں وہیں اس وقت تک جمے رہتے ہیں کہ ان سے ارشاد الہی ہوتا ہے، تم دونوں خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ یہ مصدع سن کر یہ دونوں دنیا کی طرف نگہبانوں اور محافظین کی معیت میں لوٹ آتے ہیں۔ یہی مطلب ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم کا، یعنی جو آفتوں اور ریا اور نفاق اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے سے سلامت رہنے والے ہیں، ان کو نجات ہے۔ اے مرید حیرت میں پڑ جانے والے، اے تقدیر کے جنگل میں بھٹکنے والے، تجھے اس کی حاجت ہے کہ تو اپنے مخدع یعنی قلب کو پاک صاف ستھرا بنائے، تو اس میں درہم و دینار و جواہر کسی کی بھی محبت کو نہ چھوڑ، سب کو نکال کر کفایت کرے۔ کنجی تیرے جیب میں ہو، تو اس کا محتاج ہے کہ تو اپنے قلب کو دنیا اور شہوتوں اور لذتوں اور تمام فضولیات سے خالی کر لے۔ اس میں محض ذکر و فکر اور ذکر ماورائے موت کو چھوڑ دے، اور اس میں کیمیا بنایا کر، تو آرزو کو کوتاہ کر دے۔ یہ کہتا رہ کہ میں اس وقت بھی مردہ ہوں، اس واسطے کہ عمل آرزو کے کم کر دینے سے صفائی قبول کرتے ہیں، لیکن جب تو آرزو کو لمبی کر دے گا تو کبھی اس پر نظر ڈالے گا اور کبھی تو اس سے نفاق برتے گا۔ کم آرزو والا سب سے جدا اور سب سے قطع تعلق کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اولاً وہ لباس زہد پہنتا ہے، بعدہ لباس فنا، پھر لباس معرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے کفیل بنو، میں تمہارے لیے اللہ پر جنت کا کفیل بن جاؤں گا۔ جب تم بات چیت کیا کرو پس تم جھوٹ نہ بولو، اور جب تم امین بنائے جاؤ پس خیانت نہ کرو، اور جب تم وعدہ کرو پس وعدہ خلافی نہ کرو۔ تم اپنے ہاتھوں اور آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب تیرا باطن پاک و صاف ہو جائے گا تو بغیر واسطہ کے خدا کی پکار کو سننے لگے گا۔ جب تیرا خوف اور امیدواری متحد ہو جائے گی تو تیرے رب و مولا کا خطاب آنے لگے گا۔ اے بچہ، تو اپنے آپ کو تقدیر کے گھوڑے کے کھروں کے سامنے ڈال دے، خواہ وہ تجھے روند ڈالے یا تیرے اوپر ہو کر گزر جائے۔ جس کی ہلاکت و موت اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، اس کا نعم البدل اللہ پر لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ تیرے اوپر ہو کر گزرے پس تو اس سے چمٹ جا، تو تقدیر الہی کے تیر کا نشانہ بنا رہ، اس پر سے گزرا محض زخم ہوگا نہ کہ قتل۔ اے ان سب امور سے خالی و ننگے، تو مہذب بن اور آگے بڑھ اور اثر نو عمل کو شروع کر، سب پر لات مار دے۔ اپنے گھر میں بیٹھنے سے جب کہ میں واعظ کہوں تو توبہ کر لے، یہاں درجہ و کمال ہیں۔ اے بال بچوں میں مبتلا ہونے والے، چاہیے کہ تیری کمائی تیرے بال بچوں کے لیے ہو اور تیرا قلب فضل رب کے لیے۔ ایک قوم کی حلال روزی جسے وہ طلب کرتے ہیں ان کے قصبوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ایک قوم والے وہ ہیں جن کو حلال روزی بذریعہ ان کے دعا کے ملتی ہے۔ ایک قوم وہ ہے جن کو حلال روزی بغیر سوال کے غیروں سے ملتی ہے، اور ایک قوم وہ ہے جس کو حلال روزی لوگوں سے طلب کرنے سے ملتی ہے، اور یہ حالت ریاضت کی ہے جو کہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اول حالت اور وہ کسب و کمائی کرنا ہے، سنت ہے، اور دوسری حالت اور وہ سوال ہے، کمزوری ہے، اور تیری حالت عزیمت ہے اور آپس میں گداگری کرنا رخصت ہے۔
اور کبھی ایسا شخص بھی گداگری کرنے لگتا ہے جسے خود کھانا منظور نہیں ہوتا ہے، اور وہ سوال کیے گئے کے لیے صرف جانچ اور فتنہ ہوتا ہے، اور اس بندہ کا سوال کرنا مثل رات کے سوال کے ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم رات کے سوال کو رد نہ کیا کرو، کیونکہ کبھی وہ سائل جو آتا ہے نہ جن ہوتا ہے اور نہ انسان، بلکہ کسی دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس مال میں جو کہ تم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے تمہارے کرتوت دیکھے۔ ایسے ہی اس بندہ کو سوال کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالی دیکھے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمت میں تمہارے کیا عمل ہیں۔ تو بکثرت علماء کی مجلس میں جایا کر اور قبور اور صالحین کی زیارت بہت کیا کرو، پس کیا عجب ہے کہ تیرا قلب زندہ کر دیا جائے جب اللہ والوں نے حکموں کی بجا آوری اور ممنوعات سے باز رہنے کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لیا، اس لیے تقدیروں نے بھی ان کی موافقت کی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک لقمہ کھایا کرتے تھے۔ تیری حالت درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو مثل سوراخ والے برتن کے نہ بن جائے جس میں بہنے والی چیز ٹھہر نہ سکے۔ تو مثل مسکینوں کے اس کشتی کے نہ ہو جائے جس میں کہ خضر علیہ السلام سوار ہوئے تھے اور اس کو عیب دار کر دیا تھا۔ پھر تجھے ایک حالت طاری ہوگی، ایک حالت وہ جس میں جمعیت ہوگی اور ایک حالت وہ جس میں تفرقہ و انتشار ہوگا، ایک حالت میں قلب اور ایک میں کثرت ہوگی۔ ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ جو کوئی میرے سامنے سے دوزخ کی طرف چلا گیا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ اے اللہ، میں معافی، پردہ پوشی، ثابت قدمی، تیری رضامندی کا طالب ہوں۔ جب تو حق عز و جل تک پہنچ جائے گا وہ تجھ سے محض ادائے فرض پر قناعت کر لے گا، نوافل کی ضرورت نہ رہے گی۔ بادشاہ کا باورچی بوڑھا ہو گیا، عقل و نظر سننے اور اشارہ کی طاقت باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے اس پر وہی وظیفہ جو کہ اس کو کام کرنے کی حالت میں دیتا تھا جاری کر دیا۔ اے اپنے گمان پر سچے مرید، تجھے خدا کی قسم ہے یہ بتا کہ کب تو اپنی روزی میں اپنے ہمسایہ کو ترجیح دے گا، کب تو اپنی قمیص اور عمامہ و مسلح کے ساتھ دوسروں پر ایثار کرے گا، کب تو اپنے مال کا دوسروں پر ایثار کرے گا۔ اولیاء اللہ نے اپنے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں کو پگھلا دیا اور اپنے کھانے پینے کو بھلا دیا، یہاں تک کہ وہ مانن مر گئے اور فنا ہو گئے۔ قدرت کا ہاتھ ان کا متولی بنا اور مثل اصحاب کہف کے تقدیر کا غسل دینے والا ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلواتا رہتا ہے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پڑا رہتا ہے۔ آستانہ قدر کے نیچے بازو پھیلائے ہوئے پڑا رہتا ہے۔ اعضاء کی دوا گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ برے کاموں کا لغزش اور مصیبتوں میں سے اختیار کرنے کا نام ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو چوری، مار پیٹ سے اور اپنے پیر کو گناہوں کی طرف اور بادشاہوں اور کسی بنی آدم کی طرف چلنے سے روک لے، اور اس آنکھ کو اچھی چیزوں کی طرف پڑھنے سے روک لے۔ نفس شریعت کے آگے سر جھکائے سو جائے، قلب صحبت محبوب میں اڑ جائے۔ ولی اللہ جب حسن ادب برتتا ہے، صفات نبوت سے متصف ہو جاتا ہے، حکم طبیعت و علم کے مابین متحیر رہتا ہے۔ کبھی وہ طبیعت کو رد کر دیتا ہے اور کبھی وہ علم کو رد کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں
اسے قبول کر لو۔ حکم قلب سے کہتا ہے تیرے لیے یہ کافی نہیں کہ میں مثل خادم کے تیرے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو اپنے آپ کو بادشاہ کی معیت میں چھوڑ دے۔ اولیاء اللہ کے لیے رات بادشاہی تخت ہے اور تنہائی ان کی دلہنوں کا چھپر کھٹ۔ دن ان کو بعض سببوں میں مشغولیت کی وجہ سے پریشان رکھتا ہے، مصیبتیں چھپائی جاتی ہیں۔ اے بچہ، تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، یعنی قصہ یوسف علیہ السلام۔ لوگوں کے درمیان میں مسافر بنا رہ جب تک کہ موت آئے، تم گونگے اور خاموش بنے رہو۔ تو میرا حال منکر و نکیر سے جب کہ وہ تیری قبر میں آئیں دریافت کر لینا، وہ تجھے خبر دے دیں گے کہ میں کون ہوں۔ آج تیرا نام مذنب یعنی گناہ گار ہے، کل تیرا نام محاسب یعنی حساب لیا گیا اور مناقش یعنی جھگڑا کیا گیا ہوگا۔ تیرا حال قبر میں موہوم ہے، نہ معلوم کہ تو دوزخیوں میں سے ہے یا کہ جنت والوں میں سے۔ تیرا انجام کار مبہم ہے، پس تو اپنی صفائی حال پر دھوکہ نہ کھا۔ کیا معلوم کل تجھے کیا لاحق ہوگا اور تیرا کیا نام ہوگا۔ اے بچہ، جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کی بات نہ کر، اور جب تو شام کرے پس تو اپنے نفس سے صبح کی بات نہ کیا کر۔ کیا معلوم کیا ہوتا ہے کل گزشتہ تیری بھلائی و برائی کی گواہ بن کر جو کچھ بھی اس میں ہوا تھا۔ چل دی کل آئندہ نہ معلوم تجھے ملتی ہے یا نہیں۔ جزا این نیست کہ تیرے لیے آج ہی کا دن ہے، تو کس قدر غافل ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافلوں سے تیری مصاحبت ہے۔ اے احمق، جس پر کہ حق کی نشانی ظاہر نہیں ہے اس سے تو کیوں ملتا ہے؟ پھر تیرا ملنا ایسے شخص سے کیوں ہے جس کی بنیاد ضعیف ہے، ظاہر رنگیلا ہے اور باطن سخت دل، اور حق عز و جل پر بے حیا۔ یہ مرتبہ ولایت کندھوں کے جمع کرنے، ہلانے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے شب بیداری کی ضرورت ہے۔ تمام مخلوق کا کچھ اعتبار نہیں، تمام تکلفات قابل اعتبار نہیں۔ اے احمق، تو کبھی اس دروازے پر سوال کرتا پھرتا ہے تاکہ تیری جمع اس سے زائد ہو جائے۔ تیرے لیے فلاح کی کیسے امید کی جائے؟ تو بادشاہ کے دروازے پر مثل دربان کے ہو کر کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ جو کوئی آتا تو بادشاہ کو اس کے آنے کی خبر دیتا رہتا ہے، اس کا قصہ سنتا اور وحدت الہی سے انس پکڑتا۔ تو نے مخلوق کو اپنا کنبہ کیوں نہ بنایا اور ان سے خود علیحدہ و یکسو کیوں نہ رہا؟ تو اپنے کام گھر میں بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے اپنی اصلاح کی چیزیں وہاں موجود پاتے۔ تیرا گھر تیری خلوت ہے، تیرا گھر تیرا قلب ہے، تیرا گھر تیرا سر ہے، تیرا گھر تیرا باطن ہے، تیرا گھر تیرا سر ہے، تیرا گھر تیرا باطن ہے، تیرا گھر تیری صحبت رب کے ساتھ ہے جو اس کے حکم کے بجا لانے اور اس کے ممنوعات سے باز رہنے اور اس کے مقدرات میں اس کی موافقت میں قیام کرنا ہے۔ مخلوق کے رزق تیری دعا اور ہمت میں ہیں۔ ایک آنکھ کی خاطر 1000 آنکھ کا اکرام کیا جاتا ہے۔ جو تو اپنی خلوت میں کرامن کاتبین کا اکرام کرے گا اور اپنے مولا کی اطاعت کرے گا، اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور تو اولیاء اللہ کا اکرام کرے گا اور ان کے روبرو اپنے نفس کو رسوا نہ کرے گا، تو تیرا نام کریم رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تو کریم ہو جائے گا تو تیری وجہ سے 1000 آنکھ کا اکرام کیا جائے گا۔
تیرے اہل اور ہمسایوں اور شہر سے بلا دفع کی جائے گی۔ تو ہمیشہ گداگری کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے دروازے پر بھیک مانگتا ہوا جاتا ہے۔ تجھ سے کب گداگری کی جائے گی؟ تجھ سے کب کھانا طلب کیا جائے گا؟ کب دوسرے لوگ تیرے دروازے پر آئیں گے؟ کب تو اپنی حالت سے فارغ ہوگا؟ کب تو اپنے گردا گرد خیمہ لگائے گا؟ کب تو بادشاہ کے قریب میں دولہا بنایا جائے گا؟ تو قرب شاہی کے لیے اپنی شرافت و اہلیت و قابلیت کب ظاہر کرے گا؟ اور کب تیرے لقب تجویز کیے جائیں گے اور تیرا فخر کب ظاہر کیا جائے گا؟ اور تو کب سعادت مند سے سعادت مند اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا تاکہ تیری طرف رسول کریم علیہ السلام کا ترکہ سپرد کیا جائے۔ عام لوگ قولاً اور فعلاً، حالاً اور مقالاً انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، نہ محض اسم و لقب سے۔ نبوت اسم ہے اور رسالت لقب۔ اے جاہل، مرتبہ رسالت و نبوت تو تجھ سے فوت ہو گیا، لیکن ولایت اور غوثیت و بدلیت فوت نہیں ہوئی ہے۔ اس کی کوشش کر، کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی تیرا نفس اور تیری خواہش و طبیعت ہے، یہی دنیا ہے، نہ وہ خواہشیں جو کہ زائل ہو جائیں گی۔ بس وہ تو تیرے نفسانی مقسوم حصہ ہیں۔ دنیا وہ ہے جس کو تو اپنی ہمت اور غصوں کی محنت سے حاصل کرے، اور جو چیز کے بادشاہ سر ڈال دے وہ دنیا نہیں ہے۔ جو چیزیں ضروری ہیں وہ دنیا نہیں کہلاتی ہیں۔ رہنے کا گھر، ستر کا لباس، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی دنیا نہیں ہے۔ حیات دنیا، مخلوق کی طرف متوجہ ہونا اور حق تعالی سے پیٹھ پھیر لینا، ہوا فکر کی ضد ہے، یعنی مخالفت۔ ہوا عبادت کی ضد ہے، سبب پیدا کرنے والے کی ضد ہے۔ ظاہر باطن کی ضد ہے۔ جب تو ظاہر کو مضبوط و مستحکم کر لے گا، تجھے باطن کے استحکام کا حکم دیا جائے گا۔ جب تو حکم شرعی کو اس پر عمل کر کے مضبوط کر لے گا تو اس کا غلام و تابع اور مصاحب بن جائے گا۔ تیرا جسم تیری طبیعت سے فنا ہو جائے گا تو علم تجھے دیکھے گا، بس وہ تیرا عاشق بن جائے گا۔ اس وقت تو ایسا ہو جائے گا جیسے دو بیویوں کے درمیان ایک خاوند، بادشاہ و وزیر کے درمیان ایک دربان۔ تو دنیا و آخرت، خلق و حق جل مجدہ اور فرشتوں کا محبوب اور قلبوں کے واسطے فرحت بن جائے گا۔ ہماری ایک ایسی حالت ہے جو کہ ہم کو تمہارے پاس سے غائب کر دیا کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان سے ان دونوں پر اور تمام نبیوں اور رسولوں اور مقرب فرشتوں اور اولیاء و صالحین پر سلام فرمایا تھا: اے صاحبزادے، فقیری و محتاجی کے بعد خطا کاری کس قدر قبیح و خراب بات ہے، اور اس سے زیادہ خراب وہ مرد ہے جو عبادت گزار ہو کر اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ دے۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ تیرا وجود دنیا کی زندگی ہے اور تیرا فنا ہو جانا آخرت ہے۔ ہمتوں کے لیے تفسیر ہے اور اسرار کے لیے تفسیر اور عوام کے لیے تفسیر اور خواص کے واسطے تفسیر ہے۔ دنیا وہ ہے جسے تو دیکھ رہا ہے اور آخرت کا حال تجھ پر کھلا نہیں ہے۔ تجھے وہ چیزیں ملیں گی جو تیری عقل سے پرے ہیں، بس تو حیرت میں پڑ جائے گا اور تجھے حال معلوم ہو جائے گا۔ جو کچھ تجھے بذریعہ عقل مشترک کے حاصل ہو بس وہ دنیا میں سے ہے، اور جو چیز تجھے بذریعہ اس عقل کے جو کہ عقل العقول ہے حاصل ہو بس وہ آخرت سے ہے۔
تیرا باطن آخرت ہے اور تیرا ظاہر دنیا کے حالات ما سوا اللہ میں عز و جل اور مولا کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور قیل و قال اور تعریف و مذمت سے منہ پھیر لینا اور غم کی معیت میں سیر کرنا آخرت ہے۔ تیرا مقصد وہ ہے جو تجھے غمگین رکھے۔ جب تو اپنے ارادہ میں صادق ہو جائے گا تو حق عز و جل تیرا ہاتھ پکڑ لے گا اور تجھ کو اپنی تقدیر کی مصاحبت میں چلائے گا۔ تیرے دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے فاصلے سے تیرے ارادے کی سچائی اور تیرے حسن ادب کی وجہ اور تیرے پڑوسیوں کے قول سے بہرا بن جانے کے سبب سے بہت وسیع ہو جائے گا۔ اے وہ جاہل جو کہ حق عز و جل سے اور اس کے فضل سے جو کہ اس کے پاس ہے اور اس کے ان بندوں سے جنہوں نے اس کے حکموں کو سن کر تابع داری کی اور حضوری میں ہیں، جاہل رہا، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ ولی بندہ اپنے حصوں کو لوح محفوظ میں لکھا دیکھتا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کے حصوں کے دیکھنے کی طرف بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ تعجب کرنے لگتا ہے تو اس کے باطن میں ندا دی جاتی ہے، نہیں ہے یہ مگر وہ بندہ جس پر ہم نے انعام کیا ہے، اور تحقیق وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور مختار بندوں میں سے ہے۔ یہ مرتبہ تقدیر سے حاصل ہوتا ہے، پھر مشائخ کرام کے قدموں کی پیروی سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ حضور سماع و وجد کی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس ایک رقعہ جس میں فقہی مسئلہ تھا آیا، ارشاد فرمایا کلام کرنے کی اجازت لے لوں اور سوچ لوں تو جواب دوں؟ پھر ارشاد فرمایا نکاح کرنا آیا واجب ہے یا نہیں؟ اور یہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا نکاح کرنا سنت ہے، بعض نے فرمایا جبکہ نفسوں پر بھروسہ ہو تو نکاح سے عبادت میں مشغول ہونا اولیٰ ہے۔ یہ مذہب شافعی و احمد کا ہے۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے۔ اے سائل، جب تک تو درجہ ارادت میں ہے، مرید ہے، پس تیرا عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے، اور جب تو مراد و مطلوب ہو جائے گا یعنی مرتبہ کمال پر پہنچ جائے گا تو تیرے بارے میں تیری تدبیر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تیرا نکاح کرا دیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے اس کے سوا دوسرے امر میں تجھے مشغول کر دیں گے۔ اگر وہاں مقدر میں کوئی حصہ مقسوم ہو چکا ہے تو لامحالہ تو اسے پائے گا، اور وہ حصہ تیرا دامن پکڑ کر حق عز و جل سے کہے گا کہ اے حق تعالی تو میرا حق اپنے اس بندے سے دلوا دے، یہ مجھ سے بھاگتا ہے اور تو نے مجھے اس کے لیے مقسوم کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ تو مجھ سے بے توجہی برتنے والا ہے۔ حق تعالی یہ سن کر تجھے اس کی طرف متوجہ کر دے گا، لیکن مرید پر بتحقیق بحیثیت باطن نکاح کرنا حرام ہے، تا وقت یہ کہ اس کے پاس ایک قمیص حاجت سے زیادہ نہ ہو یا اس کے پاس 4 انگل زمین نہ ہو۔ مرید تو سیاح ہے، نہ اس کے لیے کپڑے ہیں اور نہ اسباب، بلکہ وہ تو تمام کپڑوں سے ننگا ہوتا ہے۔ بس جب وہ اپنے مقصود پر پہنچ جائے گا اور اس کی سیاحت ختم ہو جائے گی، اس وقت اس کے مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے اس کا نکاح کر دے، اس کو مالک بنا دے، اس کو موجود کر دے یا مفقود کر دے۔ جو احمق کی مصاحبت میں رہے بس وہ احمق ہے، جس نے اللہ عز و جل کو نہ پہچانا، بس وہ آخرت کے بدلے حیات دنیا پر راضی ہو گیا۔ اے غلام، تیرے مقسوم حصہ کو کوئی غیر نہ کھائے گا، تو اپنی طبیعت و خواہش سے اپنے شیطان کے ہاتھ سے نہ کھایا کر، بلکہ توقف کر اور ایک گھڑی صبر کر، یہاں تک کہ تو اپنے دار جنت یا قرب مولا میں پہنچ جائے۔
آپ سے ایک شخص نے کہا میرا بچپن سے اس وقت تک ایک درد تھا، اب کھڑا ہوتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اسی وقت گر جاتا ہوں۔ جواباً ارشاد فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو لمحہ سابقہ کی نظر ہو، تجھ کو کسی صدیق کی آنکھ نے اپنے حق عز و جل کی طرف گزرنے میں دیکھ لیا ہے، بس تجھ کو اچھا کر دیا۔ بعدہ اس کے بھائیوں سے جو اس کے ساتھ ہے فرمایا اس کو اپنے ساتھ رکھ، تحقیق اللہ تعالیٰ کے تمہارے بعض دنوں میں توجہات خاص ہوتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، تم اس کی توجہات کے لیے متوجہ رہا کرو، ہر وقت دعا میں مشغول رہا کرو۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیرا قلب بوڑھا ہو جائے اور اس کو بادشاہ اپنے قرب کے دروازے پر بٹھا لے، نہیں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ضعیف ہو جائے اور باطن قوی، نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہڈی تیرے قلب سے ضعیف ہو جائے، اس کی کھال پتلی پڑ جائے، منت الہی یعنی احسان نے اس کے باطن کو اچک لیا ہو، تیرا قلب آستانہ الہی کو دیکھ رہا ہے، اس قلب کو قلب الہی نے ڈھانپ لیا ہے، بس اس کو گراتا رہتا ہے۔ تحقیق قلب کی حفاظت میں ایک بہت بڑا شغل ہے، دوسرے مشغلوں سے روکنے والا، ایک ذرہ قلب کے عملوں سے ظاہر کے 1000 عملوں سے بہتر ہے۔ جب تک فرائض و سنت باقی رہیں تجھے کوئی چیز ضرر نہ کرے گی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شہری آدمی چکی پر کھڑا ہے جو اس کے ساتھ گھومتی ہے اور وہ نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، حالت وجد میں بے ہوش ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کی حالت نماز کے وقتوں میں دیکھو کہ کیا رہتی ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ تحقیق وہ جب کہ مؤذن اذان دیتا ہے سکون میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی ضرر نہیں، بعض اولیاء الہی میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے بچپن سے لے کر مرنے کے وقت تک عملوں پر قوی رہتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ ضعیف ہونے تک عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ کمی قرب اور علم اور مشاہدہ کی حیثیت و اعتبار سے ہو پس کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس کے سوا ہو پس وہ شیطان ہے جو کہ تجھے بہکاتا ہے اور نفس ہے جو کہ تجھے ایذا دیتا ہے۔ حکم کی صحبت علم کا نتیجہ دیتی ہے اور ان کو باطن کا نتیجہ دیتی ہے۔ آیا تجھ کو اس کی کچھ خبر بھی ہے؟ غیر اللہ سے علیحدگی کر، پھر خدا سے اتصال کر، اور اتصال کر پھر واصل اللہ ہو جا اور دوسروں کو پہنچا۔ وائے حسرت ان پر جو کہ حرص اور آرزو اور دھوکے کے دکانوں پر بیٹھنے والے ہیں۔ ضرور ہے کہ تیرا باطن مر جائے اور تیرا قلب سیاہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قلبوں پر زنگ آ جاتی ہے اور تحقیق اس کی ثقل قرآن کا پڑھنا ہے۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے، اور ہم پر رحم کر اور ہمارے سبب سے دوسروں پر رحم کر، ہم کو اپنی معرفت دے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو معرفت دے، میں جہاں کہیں رہوں مجھے بابرکت بنا، آمین۔ تو اولاً مل پھر واصل ہو، سمجھ و دانائی حاصل کر، علم سیکھ پھر گوشہ نشین بن۔ جو شخص جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اس کا بگاڑ اس کی اصلاح کی بنسبت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے رب کی شریعت کا چراغ اپنے ساتھ رکھ، حکم کے سبب سے تو علم پر داخل ہو جائے گا، تو اپنے سے تمام سببوں کو قطع کر دے، تو بھائیوں اور پڑوسیوں سے علیحدہ ہو جا۔ جو ازلی حصہ مقرر ہو چکے ہیں ان میں زہد ٹھیک نہیں، وہ تجھے لا ابدی پر پہنچا دیں گے۔
وہ تجھے لابدی پہنچیں گے۔ تو اپنی بیوی کو پیٹھ دے، تو زاہد بن، پھر زاہد بتکلف بن، ماں سوا اللہ سے روگدانی بتکلف حاصل کر۔ تو اپنی حرص کو چھوڑ دے، حسن ادب اختیار کر، ماں سوا سے قطع تعلق کر لے، اغیار و اسباب سے جدائی کر، اس سے ڈرتا رہ کہیں تیرا چراغ گل ہو کر ہمیشہ کا اندھیرا نہ ہو جائے۔ ایسی حالت میں حق تعالی تیرے چراغ کے لیے اپنی امداد کا تیل عطا فرمائے گا۔ تیرا نور تیرے عمل میں ہے، جو کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے نامعلوم چیزوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے 40 دن اخلاص سے عبادت کرے گا، اس کا قلب، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے، اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ اسی حالت میں ہوگا کہ اس کو مثل موسیٰ علیہ السلام کے حق عز و جل کی آگ نظر آئے گی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تھا، پس اپنی اہل سے کہا تھا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، بتحقیق میں نے آگ دیکھی ہے۔ آگ کے ذریعے سے ان کو حق تعالی نے آواز دی تھی، آگ کو ان کے لیے اپنا قرب قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قلب کے درخت سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ کے دیکھنے کو اپنی دلیل بنا دیا۔ اسی طرح یہ عارف باللہ اپنے قلب کے درخت سے آگ دیکھے گا، اپنے نفس و خواہش اور طبیعت اور اسباب اور وجود سے کہے گا تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، بتحقیق میں نے آگ کو دیکھا ہے۔ باطن قلب کو آواز دے گا بے شک میں تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا خدا ہوں، پس تو میری عبادت کر، میرے غیر کی طرف نہ جھک، مجھی کو پہچان اور میرے غیر سے جاہل بن، مجھ سے مل جا اور میرے غیر سے قطع کر لے، مجھی کو طلب کر اور تو دوسروں سے اعراض کر کے میرے علم، میرے قرب، میری حکومت، میری سلطنت کی طرف آ۔ جس وقت یہ مرتبہ تمام ہو جاتا ہے، لقائے الہی کامل طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے اور خدا کے درمیان میں جاری ہوتا ہے جو کچھ کے جاری ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کی طرف الہام کرتا ہے جو کچھ کے الہام کرتا ہے۔ حجاب اور کدورت زائل ہو جاتی ہے، نفس ٹھہر جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، الطاف الہی آ کر اسے گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اے قلب تو فرعون کی طرف جا، تو شیطان اور نفس اور خواہش کی طرف رجوع کر، ان کے سروں کو میری طرف جھکا، ان میں میرے اہل بننے کی قابلیت پیدا کر۔ تو ان سے کہو اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں۔ مل پھر جدا ہو جا، پھر مل پھر واصل ہو جا، لیکن تو اے مسکین قریب ہے کہ تیری قوتیں منقطع ہو جائیں گی اور وہ خیانت کریں گی، کچھ کام نہ کریں گی، اور تیرے دوست تجھ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا کی محتاجی اور آخرت کا عذاب دونوں چیزیں تیرے لیے جمع ہو جائیں گی۔ تو مر کر قبر میں چلا جائے گا، وہ تیرے اوپر تنگی کرے گی یہاں تک کہ تیری پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، اور یہ حالت تجھے منکر و نکیر کے جواب دینے سے بہرا بنا دے گی۔ تجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا اور تیرے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی زہریلی ہوا اور عذاب ہونے لگے گا۔